اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کے آیت نمبر 12 وراثت کی تقسیم کا بیان چل رہا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔ بیوی فوت ہو گئی ہو اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو جو وہ چھوڑ گئی ہے اس میں نصف آدھا شوہر کا ہو جائے گا، اور باقی جو آدھا بچے گا مرحوم کے والدین اور بہن بھائیوں میں حسب باقاعدگی سے تقسیم ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ رُبُعُ مِمَّا تَرَكُوا، اور اگر ان کے اولاد ہے تو تمہارے لیے چوتھائی اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا ہے۔ من بعد وصیت یوصین بہا او دین، اور بعد اس وصیت کی تعمیل کی وہ جب کر جائے بعد ادائے قرض کی۔ اگر مرنے والی نے اولاد چھوڑی ہو تو موجودہ شوہر کو مرحومہ کے مال سے ادائے دین اور انفاذ وصیت کے بعد کل مال کا چوتھائی حصہ ملے گا، اور باقی 3/4 دوسرے ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ وَلَهُنَّ رُبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان کے لیے چوتھائی ہے تمہارے ترکے کا اگر تمہارے اولاد نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اگر تمہارے اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے۔ من بعد وصیت توصون بہا او دین، اور اس وصیت کی تعمیل کی بعد جو تم نے کی ہو یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ اگر مرنے والے نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی ہے تو ادائے دین یعنی قرض ادا کرنے کے بعد اور وصیت کے بعد اس کی بیوی کو اس کے ترکے کا چوتھائی ملے گا۔ اگر اس نے کوئی اولاد چھوڑی ہے تو اس صورت میں قرض ادا کرنے اور وصیت کے بعد بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ اگر بیوی ایک سے زائد ہے تو مذکورہ حصہ سب بیویوں میں تقسیم ہو جائے گا، یعنی 8واں جو حصہ ہوگا اس میں 4 بیویاں تو 4 کو مل جائے گا، اپنا بانٹ لیں گے برابر، 3 ہو تو 3 اپنا بانٹ لیں گے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةٌ أَوْ امْرَأَةٌ، اگر کوئی شخص جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے کلالہ ہو، عورت ہو، ایسی کلالہ اسے کہتے ہیں وہ مرد یا عورت جس کے نہ تو والدین زندہ ہو اور نہ اس کی کوئی اولاد ہو، نہ اس کے ماں باپ زندہ ہو اور نہ اس کی کوئی اولاد ہو، تو اسے کلالہ کہتے ہیں۔ اب اسی کا بیان ہے وَلَهُنَّ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو اس میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے۔ وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو سب کے 1/3 میں شریک ہوں گے۔ اب اس کی تفصیل دیکھیے۔ مفسرین کا اجماع ہے کہ جہاں کلالہ کی میراث کے حکم میں بھائی اور بہن سے مراد اخیافی بھائی اور بہن، اخیافی بھائی بہن اسے کہتے ہیں جو ماں تو ایک ہو لیکن باپ دو ہو۔ جسے ہوتا کہ کوئی طلاق شدہ عورت ہے، اس نے نکاح کیا، اس سے پہلے ایک اولاد ہے، آفی جہاں گئی اور اس سے اولاد ہے، جو بچہ پیدا ہوا وہ اخیافی بھائی بہن ہوں گے۔ اسی کا یہاں میں بیان ہے۔ اخیافی کلالہ کی میراث کے حکم میں بھائی اور بہنوں سے مراد اخیافی بھائی اور بہن ہے۔ رہی عینی اور الاتی بھائی بہن تو ان کا حکم اس صورت کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے۔ عربوں میں دراصل 3 قسم کے بھائی بہن ہوتے ہیں۔ ایک عینی جن کا باپ بھی مشترک ہو اور ماں بھی ہے، یعنی ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہو بھائی بہن ہو تو اسے عینی بھائی بہن کہیں گے، اور جنہیں ہمارے یہاں حقیقی کہتے ہیں، ہم لوگ عام باشن کا حقیقی بھائی بہن۔ اور دوسرے ہوتا ہے الاتی بھائی بہن جس کا باپ ایک ہو اور ماں جدا ہو، یعنی ایک باپ ہو اور اس کی 2 بیویاں تو 2 مائیں ہوں گی تو دونوں کو 2 بچے ہوں گے آپس میں، وہ کہلائیں گے الاتی بھائی بہن۔ اہل عرب کے ہاں بھی یہ حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کا حکم وہی ہے جو عینی بھائی بہن کا ہے۔ انہیں سوتیلا نہیں سمجھتے، ان کے ہاں سوتیلا وہ کہلاتا جو ایک ماں سے ہو لیکن اس کا باپ دوسرا ہو، یہ اخیافی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ ایک شخص کی اولاد تھی، وہ فوت ہو گیا، اس کے بعد اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی، تو اب دوسرے خاوند سے جو اولاد ہے وہ پہلے خاوند کی اولاد کی اخیافی بھائی بہن ہے، یعنی ماں ایک ہو باپ دو۔
تو کلالہ کی میراث کے حکم میں یہاں اخیافی بھائی بہن مراد ہیں. من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو کی گئی ادائے قرض کے بعد یہ 2 شرطیں بہر صورت باقی رہے گی. مرنے والے کے ذمے اگر کوئی قرض ہے تو پہلے وہ ادا کیا جائے گا، پھر اس کی وصیت کی تعمیل کی جائے گی، اس کے بعد میراث وارثوں میں تقسیم کی جائے گی. غیر مضارب، اور بغیر کسی کو ضرر پہنچائے. یہ سارا کام ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کو ضرر پہنچانے کی نیت نہ ہو، یعنی بٹوارا جو ہو، وراثت جو ہو، اس میں کسی کو تکلیف پہنچانے کی نیت نہ ہو. وصیت من اللہ، یہ تاکید ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال علم والا ہے. اس کے علم اور بردباری پر دھوکہ نہ کھاؤ، وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا ہے، نہ جانے اس کے تحمل پر کی یہ ہے کہ بے ٹھپ گرفت اس کی ہے. اس کی پکڑ جب آئے گی تو اس سے بچنا ممکن نہیں ہوگا. ان بطش ربک لشدید، یہ سورہ بروج کی آیت ہے. یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کچھ کرو اس کی نیت صاف ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. جو آپ کر رہے ہو، جو آپ کے دل میں ہے، یہ آپ کا ارادہ ہے کہ نیت صاف ہے کہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. اور جب تک ڈھیل دے رہا ہے آپ کر لیجیے منمانی. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے. یعنی جو اللہ نے میراث کا حصہ بٹوارا بتا دیا، یہ اللہ کی طرف سے قائم ہے. اور یہ فرض ہے ہر انسان پہ کہ وہ اس قانون کے مطابق اپنا گھر کا بٹوارا اور بھی وراثت کی تقسیم کرے. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخل جنات تجری من تحتها الانہار، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا اس باغات میں جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یعنی جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کے حکم مطابق زندگی گزارے گا، اس کے لیے جنت ہے. خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. کسی انسان کا جنت میں داخل ہو جانا اس کی سب سے بڑی کامیابی، اور کسی انسان کا جو ہے جہنم میں داخل ہو جانا وہ اس کی سب سے بڑی ناکامیابی ہے. وذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی. ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا اس کی حدود سے، یعنی اللہ اس کے رسول نے جو قانون بنایا ہے اس کی خلاف ورزی کرے گا اور اس کے حد سے آگے نکلے گا تو کیا ہوگا؟ ادخلوا نارا خالدا فیہا، ادخلوا نارا خالدا فیہا، وہ داخل کرے گا اس کو آگ میں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے اہانت آمیز عذاب ہوگا. جنت کے عذاب تو آپ لوگ جانتے ہیں، بہت سخت عذاب ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ وہاں موت آئے گی نہیں، ایک چمڑی جلے گی دوسری چمڑی تیار ہو جائے گی، ایک چمڑی جلے گی دوسری چمڑی تیار. اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے سب کو بات بتا دی ہے. قرآن پڑھو، سمجھو. نہیں سمجھ میں آتا ہے کسی عالم دین کے پاس جاؤ، کسی علم والے کے پاس. جب دنیا کی علم سیکھتے ہو، دنیا کا ہنر سیکھتے ہو، جب کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ کسی کے پاس جائیں جس کے پاس علم ہو اور علم حاصل کیجیے. اور اللہ کے جو قانون بتایا ہے اس میں چلنے کی کوشش کریں، اسی میں کامیابی ہے. اور وہ کامیاب ہو گیا شخص جس کو جنت مل گئی. دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے، مطلب دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی جنت ہے. اور اسی کا اللہ تعالیٰ بار بار ہر آیت میں ایک بات مکمل ہوگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے نیک کاروں کے لیے یہ بدلا ہے اور بد کاروں کے لیے یہ بدلا ہے. تو اس سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنا دے اور قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشهد ان لا اله الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.